جی چور صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کی موجودہ سیاسی حکمت عملی کیا ہے اور کس پر غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کے اور آپ مجھے سن رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جو موجودہ 2024 کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان الیکشن کی کچھ کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ نہ صرف نیشنل سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ان الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں۔ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جس طرح ان کو قید میں ڈالا گیا، جس طرح ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا اور دیکھا کہ امیدواروں کے نومینیشنز پیپر چھین لیے گئے، ان کے پرپوزل سکینڈلز کو رات میں پولیس کے ذریعے کڈنیپ کروا کے اور ان کو رپورٹ کروا دیا گیا، اور انہیں جبری جسے کہتے ہیں گمشدگی کی کروائی گئی۔ اور اس کے بعد جب ٹکٹس ڈپازٹ کرانے کے جب وقت آیا تو اس میں جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، کسی بھی کینڈیڈیٹ کو پاکستان تحریک انصاف سے جس کا تعلق تھا اس کو نومینیشن پیپر جو ہیں وہ جو ٹکٹ تھی اس کو جمع کرانے نہیں دیا گیا، لوگوں سے ٹکٹ چھین لی، ہمارے کئی امیدواروں کو اٹھا لیا گیا میں سے۔ اور جب سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھینا، جب پاکستانی عوام کا انتخابی نشان جب چھینا، تو اس کے بعد جو امیدواروں کو اپنی طرف سے خود ہی انہوں نے سمبلز، جو الیکشن سمبلز جو انہیں دیے، وہ اس میں ان کی کنسنٹ نہیں لی گئی، ان کی رضامندی نہیں پوچھی گئی۔ تو اس کے بعد جب یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تو پھر کورٹس میں ان کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے آج پنجاب ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے 12 دن پہلے ہماری بحث کمپلیٹ ہو چکی تھی اور 12 دن بعد آج ہمیں فیصلہ دیا ہے انہوں نے۔ تو اس کے باوجود ہمیں کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں پوسٹر، سٹکر، بینرز لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان تمام تر مصیبتوں کے باوجود، ان تمام تر فسطائیت کے باوجود، ظلم کے ان پہاڑ سامنے کھڑے کرنے کے باوجود ہم ہر برہا بڑے صبر کے ساتھ طے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ ایک نئے پاکستان کی ہم بنیاد کا جو کنسپٹ لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کنسپٹ کو ہم کامیاب کروائیں گے، اور پاکستانی عوام 8 تاریخ کو جوش سے، جذبے سے نکل کے اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان کے حالات بدلے گی۔ اچھا چوئی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے بلے کا نشان چھین لیا، آپ روپوش ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کی کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے، جلسے کی میٹنگ نہیں ہے، تو کس طرح آپ کیمپین دیکھیں کریں؟ جی، بات یہ کہ میں اپنی طاقت کو اگر دیکھوں اور اپنے وسائل کو دیکھوں اور اپنی الیکشن کمپین کو دیکھوں، تو میں اس میں اگر دیکھوں تو پھر تو مجھے کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میں پاکستانی قوم کے جذبے کو دیکھوں اور پاکستانی قوم کے شعور بیدار ہوتے ہوئے کو اگر میں دیکھوں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف امیدوار کو عبرتناک شکست سے دوچار کروں گا، بہاولپور کی عوام کے تعاون سے، عوام کے جذبے سے اور عوام کے جوڑ سے، انشاءاللہ تعالی۔ اچھا چوئی صاحب، دوسرا یہ بتائیں کہ تھریٹ الرٹ جاری ہو گیا ہے، پنجاب کے اسکول بھی بند ہیں، اسلام آباد کی یونیورسٹیاں بھی بند ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ معطل ہو جائے گا 8 فروری الیکشن کو۔ اس پر کیا کہیں گے کہ یہ کس طرف معاملات جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ اس کے اوپر وضاحت کر دیں سر۔ دیکھیں جی، یہ موجودہ جو رجیم ہے، یہ ہر ممکن جو ہے ان سے جو ہوچا ہتھ کنڈا وہ استعمال کریں گے یہ لوگ۔ ان کو کوئی الیکشن کی ٹرانسپیرنسی سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو ٹرانسپیرنسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام جو اس وقت صاحبان اقتدار ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ پاکستانی عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ انقلاب لائیں گے۔ جی ٹھیک، چوئی صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ روپوش ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کوئی کیمپین نہیں ہو رہی، تو سیٹ نکال پائیں گے؟ اور عوام کا سوال ہے کہ آپ کب تک عوام میں موجود ہوں گے، کب تک آپ منظر عام پر آئیں آپ گے؟ کی آواز سگنل ڈراپ میں نہیں سن پایا۔ جی چوئی صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ منظر عام پر کب آئیں گے، عوام میں کب آئیں گے؟ آپ روپوش ہیں کافی ٹائم سے، کب تک عوام میں آئیں گے؟ عوام کا سوال ہے سر۔ دیکھیں جی، ہم بہت جلد ہم عوام میں آئیں گے، ہمارا استحقاق ہے، ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔
ہم جا کے اپنے ووٹرز کو ملیں, ان کو کنوینس کریں اور جنرل پبلک کے درمیان ہم موجود ہوں. یہ ہمارا حق ہے. پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ باقی تو سب لوگ اپنی کمپین جاری سارے رکھے ہوئے ہیں. تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جلسے بھی کر رہے ہیں, کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اپنا ایڈورٹائز مٹیریل بھی وہ اپنا شہروں میں گلی کوچوں میں لگا رہے ہیں. لیکن یہ سب پابندیاں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں کے لیے نہیں ہیں. ان کے لیے سب پابندیاں, ان کے لیے یہ کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے کسی قسم کی بھی, ایون کہ ان کے ساتھ جسٹس بھی نہیں ہو رہا.